حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے زمانے کو لوگ زمانہ جاہلیت کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر بت پرستی، توہم پرستی عام تھی، قتل و غارت ان کا مشغلہ تھا۔ اگر کسی کا اونٹ کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو جاتا تو کئی سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ چلتی رہتی، لڑائی جھگڑا فساد کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ جوئے کا بازار گرم تھا، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، اور جوئے کا بازار اتنا گرم تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو جوئے کے اندر ہار جاتا۔ عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ اگر عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو الیاذ باللہ اسی گھر کے اندر اس عورت کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی کر دی جاتی، عورت کو وراثت کے اندر حصہ نہ دیا جاتا، اور اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے تو اس کو جنگلوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا یا کسی کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا، اور اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ مزدوروں کو ان کا حق نہ دیا جاتا، ان کی مزدوری نہ دی جاتی، قیدیوں کو ان کے حقوق نہ دیے جاتے، دن رات کو ان کو سزائیں دی جاتی، دن رات ان کو باندھ کر رکھا جاتا، اور عجیب عجیب اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔ قیدیوں کو ان کے حقوق نہ دیے جاتے، مزدور کو ان کی مزدوری نہ ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو مقام ملا، مزدوروں کو ان کی مزدوری ملی، اور قیدیوں کو ان کے حقوق ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کرو، اور قیدیوں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور قیدیوں کو وہی کپڑے پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کچھ قیدی لائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو حویلی کے اندر باندھ دیا جائے، اور وہ حویلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب تھی۔ جب صبح تہجد کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور فرمایا عائشہ آج رات تیرے پیغمبر کو نیند نہیں آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا کہ ان قیدیوں کی وجہ سے، کیونکہ ان میں سے بعض قیدی وہ تھے جو بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، اور ان میں سے بعض قیدی وہ تھے جو تکلیف کے اندر تھے، تو ان قیدیوں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں کو کھول دیا جائے، اور ان قیدیوں کو وہی کھانا کھلایا جائے کہ جو تم خود کھاتے ہو، اور ان قیدیوں کو وہی کپڑے پہنائے جائیں جو تم خود پہنتے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے لونڈیوں کو آزادی ملی، کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر ابو لہب کے پاس پہنچی تو ابو لہب نے لونڈیوں کو آزاد کیا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آزادی ملی، مزدور کو مزدوری ملی، اور قیدیوں کو ان کے حقوق ملے۔ اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ایک دوسرے بات پر لڑائی جھگڑا کرتے، فساد کرتے، خون خرابہ کرتے، ایک دوسرے کے لیے جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے، فوراً قتل و غارت شروع کر دیتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد وہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ یرموک کے اندر میں نے سوچا کہ پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلتا ہوں کہ کہیں جنگ کی حالت میں وہ زخمی نہ ہو اور اس کو پانی کی طلب نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پر پانی لے کر پہنچا تو دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی زخموں کی حالت میں ہے، زخموں سے چور ہے، زخمی حالت میں وہ پانی طلب کر رہا ہے۔ میں پانی لے کر پہنچا تو ان کے پاس ایک صحابی ایسے تھے جو زخموں سے چور تھے، زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی پانی مانگ رہے تھے۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ پہلے پانی ان کو پلا دیا جائے۔ میں پانی لے کر اس دوسرے صحابی کے پاس پہنچا، جیسے ہی میں پانی لے کر پہنچتا ہوں تو ان کے پاس ایک تیسرے صحابی زخموں کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، زخمی حالت میں تھے، انہوں نے پانی طلب کیا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ تم تیسرے صحابی کے پاس پانی لے کر جاؤ، پہلے پانی ان کو پلاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں پانی لے کر وہاں پر پہنچا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب میں پانی لے کر واپس آیا تو دوسرے صحابی بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے بات پر لڑائی جھگڑا کرتے، فساد کرتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے،
اور ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگے اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے لگے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے یہ ساری برکت ان کو حاصل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر ہمیں اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔